الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ مجموع الزوائد کی حدیث پاک ہے، اس کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حسب معمول پروگرام شرعی احکام جاری ہے۔ ہر اتوار کو یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی بھی جائز کام سے پہلے اچھی سی نیتیں کر لیا کریں۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو سوالات کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ یہاں باتیں بیان ہوئی اس پر خود بھی عمل کروں گا اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس سے بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو باتیں بیان ہوئی، جو شرعی مسائل بیان کیے گئے، اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنے دیگر اسلامی بھائیوں تک بھی وہ باتیں پہنچائیں گے۔ علم دین کی تعظیم کی نیت سے ممکنہ صورت میں باادب ہو کر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے رجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ رجب میں اس دعا کو پڑھنا سنت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، جو گزشتہ رات جو گزری ہے یہ شب معراج تھی، 27 رجب المرجب، اور اس عظیم رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا، یعنی آپ کو معراج کا تحفہ عطا ہوا۔ اور یہ معراج یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ تو ایسا کوئی کام کہ جو عادتاً ہوتا نہ ہو، اگر وہ کام کسی نبی سے ظاہر ہو، اعلان نبوت کے بعد کسی نبی سے وہ کام ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے اگر یہ کام ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، ولی سے ظاہر اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ سفر معراج کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 اسرا، یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ نمبر 2 معراج، یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں اور پھر آسمانوں سے اوپر بلند ترین مقامات جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کا وہاں جانا، یہ معراج۔ اور پھر تیسرا مرحلہ اعراج یا عروج بھی اس کو کہتے ہیں، اس کا آتا ہے کہ وہاں سے پھر آگے جنت عرش پر آپ کا جانا۔ تو یہ جو اسرا ہے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ کا مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف کا جو سفر ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے۔ کہ 15واں پارہ ہے سورۃ البنی اسرائیل،
اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس سورت کی پہلی ہی آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاکی ہے اسے، اس ذات کو کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ آگے اس کی بیان ہوئی تفصیل کہ مسجد اقصی کی طرف الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ لنریہ من آیاتنا، یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت مبارکہ سے علماء کرام نے یہ باری نکتہ بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہاں تک کی جو بات بیان ہوئی یہاں سے اسرا کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف جو سیر کرائی گئی اس کا بیان ہے۔ لنریہ من آیاتنا، یہاں سے معراج کا بیان ہے کہ وہاں سے جو آپ بلند ترین مقامات کی طرف گئے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے جو بیان ہوا انہ هو السمیع البصیر، اس سے جو ہے جو اعراج جو اس سے اوپر آپ کا جنت میں جانا، عرش پر جانا، یہ اس کا ذکر ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو پہلا جو حصہ ہے اسرا، اس کا اگر کوئی معاذ اللہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے جس کو معراج کہتے ہیں، یعنی زمین سے آپ کا آسمان اور بلند ترین مقامات کی طرف جانا۔ اچھا، یہاں پر جو آسمان بیان کیا گیا تو اس سے خاص آسمان مراد نہیں ہے بلکہ اس سے بلندی مراد ہے، یعنی آسمانوں سے بھی اوپر بلند ترین مقامات جہاں تک آپ کے رب نے چاہا وہ آپ کو سیر کرائی۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ معراج کہلاتا ہے۔ یہ زمین سے آسمانوں کا اور بلند ترین مقامات تک کا سفر، یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ پھر آپ کا اس سے اوپر عرش پر جانا، جنت میں جانا، یہ جو سفر ہے یہ اخبار احاد سے ثابت، یعنی اخبار احاد خبر واحد، ایسی احادیث کہ جو خبر واحد ہے اخبار احاد، ان سے یہ سفر ثابت ہے، آپ کا جنت میں جانا، عرش پر جانا۔ اگر کوئی اس حصے کا انکار کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ تو یہ معراج کے 3 حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اچھا، یہ جو معراج ہوئی یہ بیداری کی حالت میں ہوئی، جاگتے ہوئی ہوئی، یہ روحانی معراج نہیں تھی، یہ خواب کا عالم نہیں تھا بلکہ بیداری کے عالم میں جاگتی حالت میں آپ نے یہ معراج۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو معراج نصیب ہوئی، تقریباً 32 کے قریب جو معراج تھے وہ روحانی تھی، جو آپ کو روحانی عطا ہوئی۔ لیکن جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو 27 رجب المرجب کو ہوئی تو یہ معراج جسمانی تھی، بیداری کی حالت میں تھی۔ جمہور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ یہ جو معراج تھی یہ بیداری کی حالت میں ہوئی۔ ورنہ اگر ہم غور کریں کہ خواب میں تو بندہ بہت دور چلا جاتا ہے، کہاں کہاں کا سفر کر کر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں رات کو میں نے خواب دیکھا، میں مکے گیا تھا، مدینے گیا تھا، میں نے طواف بھی کیا، مدینے بھی حاضری دی، بھی میں فلاں ملک بھی چلا گیا، اس طرح میں پوری دنیا گھوم کر آ گیا، تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، خواب میں تو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کا انکار کرنا یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ معراج جسمانی ہوئی اور بیداری کی حالت میں ہوئی۔ اور اسی پر جو ہے وہ جمہور علماء کرام ہیں۔ جو اس کا برعکس موقف اختیار کرے، یعنی جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، خواب کی حالت میں تھی، تو وہ خطا پر ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس کا انکار بد مذہب گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اس معراج کا اور ایک عظیم خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور یہ خاصیت بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوئی کہ اس دنیا میں بیداری کی حالت میں
سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے، آپ کے علاوہ اور کسی کو یہ خاصیت عطا نہیں ہوئی۔ اور یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں کہ اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں رب کا دیدار ممکن نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے جاگتی حالت میں رب کا دیدار کیا ہے یا اس سے ملاقات کی ہے، اس سے بات چیت کی ہے، یا یہ بیان کرے تو علماء کرام کے نزدیک ایسا شخص گمراہ اور کافر ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ البتہ خواب کی حالت میں اللہ عز و جل کا دیدار ممکن ہے، نہ صرف ممکن بلکہ بزرگوں سے ثابت بھی ہے کہ ہمارے امام جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ خواب میں رب کا دیدار کیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، انہوں نے بھی خواب میں رب کا دیدار کیا۔ تو خواب میں رب کا دیدار ممکن ہے، لیکن اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں ممکن نہیں، بلکہ جو اس کا عقیدہ رکھے تو وہ گمراہ اور کافر ہے۔ البتہ بروز قیامت مومنین کو رب کا دیدار ہوگا، جنت میں مومنین رب کا دیدار کریں گے، پھر جس کا جیسا مرتبہ۔ بعض جنتی وہ ہوں گے کہ جن کو ہفتے میں 1 مرتبہ دیدار نصیب ہوگا، بعض وہ ہوں گے کہ جن کو 1 دن چھوڑ کر 1 دن دیدار ہوگا، بعض وہ ہوں گے کہ جو روزانہ دیدار کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو صبح شام دیدار کریں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو اسی میں ہی گم ہوں گے، کہ جن کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ مرتبہ وائز، تو جنتیوں کو جنت میں رب کا دیدار ہوگا۔ تو اب یہ سوال کیا رہتا ہے کہ کیسے دیدار ہوگا، ہم رب کو کیسے دیکھیں گے؟ تو علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب دیکھیں گے پھر بتا دیں۔ تو جنت میں انشاءاللہ دیدار ہوگا، لیکن اس دنیا میں یہ دیدار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا، کہ جیسا کہ سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، یہ معراج جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اس کی جو حکمتیں علماء کرام نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس سال معراج عطا ہوئی، یعنی اعلان نبوت کے 11ویں سال، اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے کچھ دن بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کا انتقال ہوا۔ تو یوں یکے بعد دیگرے ان دونوں کا انتقال ہونا، یعنی آپ کے چچا ابو طالب کا فوت ہونا اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہونا، تو یہ صدمے کی بات۔ پھر اس کے علاوہ کفار مکہ کا دین اسلام کی تبلیغ میں آپ کو ستانا، آپ کو تکلیفیں پہنچانا، تو یوں اس سال اتنے صدمے پہنچے کہ اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا، کہ غم کا سال۔ تو آپ کے قلب کو تسکین پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا کہ آپ رب کے حبیب ہیں، آپ رب کے حبیب ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرماتے ہیں کہ سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن میں اس بات و فخر نہیں کرتا، اور رب عز و جل یہ آپ کی رضا کو چاہتا ہے، آپ کی مرضی کو چاہتا ہے۔ تو آپ پر جو صدمے کی کیفیت تھی،
اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے آپ کو معراج کا تحفہ عطا ہوا۔ سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور یہ رضا کیسے چاہتا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ قبلہ جو ہے یہ تبدیل ہو، بیت المقدس پہلے قبلہ تھا، تو آپ کی خواہش تھی کہ اب ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کہ محبوب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف کہ جس میں آپ کی چاہت ہے، جو آپ کی رضا ہے۔ ترضاہا کے الفاظ استعمال ہوئے کہ جو آپ کی چاہت ہے، جو آپ کی پسند ہے، جو آپ کی خواہش ہے، ہم اسی قبلے کی طرف آپ کے رخ کو پھیر دیں گے۔ تو سیدی مرشد اعلیٰ حضرت رحمہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، یہ جو معراج کے حوالے سے کہا جاتا ہے، ایک تو روحانی معراج اور دوسری خواب کی معراج، ہمارے آقا کو تو ظاہری طور پہ معراج ہوئی تھی، روحانی معراج اور خواب کے اندر کیا فرق کیا ہے، ڈیفرنٹ کیا ہے؟ انعام میں جو سوال یہ کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روحانی معراج تھی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہری معراج، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ روحانی معراج اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ آپ ظاہری طور پر کہیں نہیں گئے، آپ خواب کی حالت میں، روحانی حالت میں، خواب کی حالت میں آپ کو یہ معراج ہوئی، آپ ظاہری طور پر کہیں گئے نہیں۔ لیکن جو میں نے عرض کیا کہ جمہور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہائے کرام، محدثین کا یہی موقف ہے کہ یہ جو معراج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ معراج روحانی طور پر نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ کو خواب میں ہی یہ سب مناظر دکھائے گئے، آپ خواب میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے پھر آپ آسمانوں پر گئے، اس سے اوپر بلند ترین مقامات پر گئے، جنت میں عرش پر گئے، یہ سب خواب کی حالت میں نہیں تھا، بلکہ ظاہری طور پر آپ گئے اور اس سر کی آنکھوں سے آپ نے رب کا دیدار کیا اور جاگتی حالت میں آپ کو یہ معراج کرائی۔ یہ ہمارا اور جمہور کا یہی عقیدہ ہے، اور آج کے زمانے میں اس ظاہری معراج کا انکار جو ہے وہ بد مذہب اور گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام سے میں نے یہ سنا ہے کہ جب حضور علیہ السلام معراج شریف کے اوپر گئے تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو آپ نے لوٹے سے وضو کیا تو وہ پانی جو ہے نا وہ جو استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد جو نا ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے جب نکلے تو کنڈی جو آپ نے جو نا جیسے دروازے کو بند کرتے ہیں تو پہلے جو نا وہ کنڈیاں جو نا یعنی کنڈی ہل رہی تھی، تو اس کا یہ ہے کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام معراج شریف کر کے واپس آئے تو وہ پانی بھی ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، گرم تھا، اور کنڈی بھی ابھی جو نا ساکن نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو نا جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو سب کنڈی جا کے ساکن ہوئی ہے، تو کیا اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی یہ بات درست ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، یعنی جو صورتحال تھی وہ ویسے ہی صورتحال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ عالم کی جان ہے، تو جب جان نکال لی جائے، کسی جسم سے اگر جان نکل جائے تو وہ جسم حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو جان نکل گئی، تو جب جان واپس آئی تو وہ اس کی حرکت دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نہ تھے تو
کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد مرد کی قسمت سے اور رزق عورت کی تقسیم سے آتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ بات مشہور ہے، سننے میں آتی ہے، لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو رزق ہے یہ عورت کی قسمت سے آتا ہے، اولاد مرد کی قسمت سے آتی ہے، لیکن یہ بات کسی حدیث پاک یا کسی صحابی کے قول یا کسی بزرگ کے قول سے نہیں ملتی، بس لوگوں میں مشہور ہے، اس بات کی کوئی اس طرح حیثیت نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو۔ اب کس نے یہ بات کہی، اب یہ جو بات بیان کرتے ہیں تو وہی بتائیں گے بھی یہ بات کس نے کہی ہے، تو لہذا بغیر تحقیق کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، وہی بات بیان کرنی چاہیے کہ جو حدیث سے ثابت ہو یا کسی بزرگ کی طرف واقعی اس کی نسبت ہو اور وہ بات ثابت ہو، بغیر تحقیق کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ویسے مشہور ہے لیکن اس کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، کسی حدیث سے یا کسی صحابی یا کسی بزرگ کے قول سے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ رزق جو ہے یہ عورت کی قسمت سے آتا ہے اور جو اولاد ہے یہ مرد کی قسمت سے ملتی ہے، تو ایسی کوئی بات ہمیں ان کی طرف سے نہیں ملتی۔ البتہ نکاح جو ہے وہ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اس سے نکاح کی برکت سے تنگ دستی دور ہوتی ہے اور اس کی برکت سے جو ہے وہ رزق عطا ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے میں یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ سورہ نور 18واں پارہ ہے، سورۃ النور آیت نمبر 32، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور اپنے میں سے ان کا نکاح کرو کہ جو بے نکاح ہیں، اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کرو، اگر وہ فقیر ہوئے تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ عز و جل وسعت والا علم والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر سیرۃ الجنان جو کہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری مدت ذلہ العالی کی تفسیر ہے، اس میں ہے کہ یہاں پر جو غنا کا ذکر ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اس غنا سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ بعض کے نزدیک اس غنا سے مراد قناعت ہے، یعنی اللہ عز و جل انہیں قناعت کی دولت عطا فرمائے گا۔ قناعت مطلب رب کی رضا پر راضی رہنا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس غنا سے مراد کفایت ہے، کافی ہونا، کہ ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جائے، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں واقع ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے۔ یا پھر اس غنا سے مراد شوہر اور بیوی کے دو رزقوں کا جمع ہونا ہے، اور اس نکاح کی برکت سے انہیں فراخی اور برکت کا عطا ہونا ہے۔ نکاح سے برکت ہوتی ہے، اس پر احادیث مبارکہ بھی ہیں، جیسا کہ مسند الفردوس کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ پیارے آقا اس روایت کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ اللہ کی عطا سے رزق اور مال لائیں گی،
اور تاریخ بغداد کی روایت ہے تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ میں تنگ دست ہوں، بے روزگار ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کرنے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکاح کرو، اس کی اطاعت کرتے ہوئے نکاح کرو، اللہ عز و جل اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے تمہیں غنی کر دے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی کہ اگر وہ فقیر ہوئے تو اللہ عز و جل اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تفسیر خازن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر، یعنی نکاح کیے بغیر ہی تنگ دستی کی مطلب دور ہونے کی تمنا کرے کہ تنگ دستی بھی دور ہو جائے اور میں نکاح بھی نہ کروں۔ پھر آپ نے بھی آیتوں پر ارشاد فرمایا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کرتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی، لیکن اس طرح کی تفصیل کہ اولاد مرد کی قسمت سے ہے، رزق عورت کی قسمت سے ہے، اس طرح کی تقسیم سے کسی کا قول ہمیں نہیں ملتا، لہذا بغیر تحقیق کے ایسی کوئی بات بیان نہ کی۔ سوال یہ ہے کہ غسل کرنے سے وضو کی حاجت رہتی ہے یا غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اگر کوئی شخص شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق غسل کرے تو اسی غسل سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا، کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے تو جب آپ غسل کریں گے تو ان اعضاء پر پانی بہہ جاتا ہے، جیسے چہرہ بھی دھل جاتا ہے، دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا فرض ہے وضو میں تو ہاتھوں پر بھی پانی بہہ جاتا ہے، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے تو پورا سر دھل جاتا ہے۔ تو شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق اگر کوئی غسل کرتا ہے تو اسی غسل سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل کرنے کے بعد اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت نہیں، وہ غسل کے بعد نماز ادا کر سکتا ہے۔ کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ اگر عورت میک اپ کر کے وضو کر لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اس صورت میں وہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہمارے بلال بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر عورت وضو کر کے میک اپ کر لے تو کیا اس میک اپ کر لینے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میک اپ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی عورت باوضو ہے اور باوضو ہونے کے بعد اس نے میک اپ کیا تو ابھی بھی وہ باوضو ہی ہے اور وہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتی ہے، نفل نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، وہ پڑھ سکتی ہے۔ البتہ اگر اس نے ایسا میک اپ کیا، میک اپ میں ایسی چیز استعمال کی کہ اس کے جسم پر لگے ہونے کی صورت میں جسم تک، اس جلد تک پانی نہ پہنچے، تو ایسی صورت میں جب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ وضو یا غسل کرنے کے لیے، اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو دوبارہ وضو یا غسل کرنے کے لیے اس میک اپ کو دور کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے کسی عورت نے میک اپ ایسا کیا کہ چہرے پر واٹر پروف میک اپ کر لیا، کہ میک اپ میں ایسی چیز استعمال کی کہ وہ چہرے پر لگی ہو تو اس کے لگے ہونے کی صورت میں چہرے پر پانی جلد تک نہ پہنچے، اس چیز کے لگے ہونے کی صورت میں پانی جو ہے وہ جلد تک نہ پہنچے، تو اب اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب اس پر ضروری ہوگا کہ وہ اس چیز کو دور کرے، اس کے بعد وضو کرے۔ اسی طرح اگر اس نے مہندی ایسی استعمال کی کہ جرم والی مہندی ہو، جو تہ والی مہندی اپنی تہ چھوڑ دیتی ہے، وہ جرم اس کا لگا ہو تو اس کے جرم لگے ہونے کی صورت میں پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچے گا۔ یا اس نے نیل پالش لگا لی کہ نیل پالش اس کا بھی جرم ہوتا ہے، اگر نیل پالش لگی بھی ہو تو اس کے لگے ہونے کی صورت میں پانی جو ہے وہ نیچے دل تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح میک اپ میں کچھ اسٹیکر وغیرہ بھی آتے ہیں، اس نے میک اپ کرتے ہوئے کوئی اسٹیکر وغیرہ لگا لی ہے تو جب وہ تب وہ اسٹیکر لگا ہوا ہے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا۔ تو اگر میک اپ میں ایسی کوئی چیز استعمال کی ہے کہ جو اگر لگی ہو تو اس کے لگے ہونے کی صورت میں پانی جسم تک نہیں پہنچے گا، تو پھر اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو یا غسل کرنے سے پہلے اس چیز کو چھڑا کر وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اس بات کی احتیاط کرنی ہوگی۔ البتہ اگر اس نے نارمل میک اپ کیا، تو ایسا میک اپ نہیں کیا کہ جس کی جرم وغیرہ بنتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بھی حاجت نہیں ہے، اور وضو کرنے کے بعد میک اپ کیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے ایک ارشد بھائی ہیں لاہور سے، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سوال کیا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص سستی کرتے ہوئے 3 جمعے چھوڑ دے، 3 جمعے نہ پڑھے، تو اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر لگا دے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس مہر سے کیا مراد ہے؟ تو اس حدیث پاک کی
شرح بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ برات المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہر سے مراد غفلت کی مہر ہے، کہ جمعے کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، فسق ہے، یہ اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، جمعے کی فرضیت کو مانتا ہے کہ جمعہ فرض ہے، لیکن سستی کرتے ہوئے جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور ظہر کی نماز قضا کرے اس کے بدلے میں، اگر اس کا جمعہ رہ گیا ہے۔ تو یہ جو مہر کا ذکر کیا گیا تو اس سے مراد غفلت کی مہر، کہ اللہ عز و جل اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جو دل کو سخت کر دیتے، جن سے دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، نیکیوں کی طرف میلان ہونے میں وہ سستی کرتا ہے، اور جبکہ گناہوں کی طرف وہ تیزی سے جاتا ہے۔ تو یہ مہر لگی ہو تو نیکیوں میں سستی آتی ہے، پھر بندہ گناہوں پر دلیر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تنویر بھائی نے واٹس ایپ کے ذریعے یہ سوال کیا کہ جیسے آج 27 رجب مرجب ہے اور ایک تعداد ہے مسلمانوں کی وہ اس دن کا روزہ رکھتی ہے، تو اب یہ نفل روزہ ہے، تو ان کا سوال یہ تھا کہ ہاں اس نفل روزے کو رکھتے ہوئے اگر کسی پر قضا روزے باقی ہوں تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ نفل روزے کی بھی نیت کر لے اور ساتھ ہی وہ جو اس کا قضا روزہ اس کی بھی نیت کر لے، تو وہ دونوں نیت کرتے ہوئے اس نفل روزے کو رکھ سکتا ہے؟ یہی سوال ابھی جیسا کہ شب برات آنے والی ہے، تو شب برات میں بھی ایک تعداد ہے کہ جو 15 شعبان کو روزہ رکھتی ہے، اس کے علاوہ جو مخصوص مواقع ہوتے ہیں ان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قضا روزے باقی ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ قضا کی بھی نیت کر لیں ساتھ نفل کی بھی نیت کر لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح 2 نیتیں ایک ساتھ کرنا یہ منع ہے، اس کی شرع اجازت نہیں ہے کہ آپ قضا روزے کی بھی نیت کر لیں اور ساتھ ہی نفل روزے کی بھی نیت کریں۔ بالفرض اگر کسی نے اس طرح کر لیا، اس نے قضا روزے کی بھی نیت کر لی اور ساتھ ہی نفل روزے کی بھی نیت کر لی، تب بھی اس کا وہ قضا روزہ ہوگا، وہ نفل روزہ نہیں ہوگا، اس کا وہ قضا روزہ ادا ہوگا۔ تو اگر کسی کے ذمے قضا روزے باقی ہوں تو اس کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ ان قضا روزوں کو ادا کریں۔ اس طرح کے جو مواقع آتے ہیں ان میں بجائے نفل روزہ رکھنے کے قضا روزہ رکھیں، کہ قضا روزہ نہ رکھنے پر پکڑیں۔ اگر کسی نے قضا روزہ نہیں رکھا تو بروز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ نفل روزہ نہ رکھنے پر پکڑ نہیں، تو لہٰذا اگر قضا روزے ذمے باقی ہیں تو جلد سے جلد ان کو ادا کیا جائے تاکہ ذمے پر کوئی قضا روزہ باقی نہ رہے۔ ہاں، جب قضا روزے سارے ادا ہو جائیں تو پھر آپ اس کے بعد نفل روزہ جتنا چاہے رکھنا چاہیں، اس کی تو شریعت سے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جو پورے سال میں 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، 5 دن ایسے ہیں، اس کے علاوہ آپ جب چاہیں نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر قضا روزے باقی ہیں تو کوشش کریں کہ جتنا جلد ہو سکے قضا روزے رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ اس سے بری ذمہ ہو سکیں۔ 5 دن کون سے ہیں جس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ جیسے انعام بھائی کا سوال یہ ہے کہ سال میں وہ 5 دن کون سے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ ایک تو عید الفطر کا دن ہے، عید الفطر، اور بقرہ عید جو بڑی عید ہے اس میں 4 دن، 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے تو 10، 11، 12، 13، تو یہ 4 دن بقرہ عید کے اور 1 دن عید الفطر، تو یہ 5 دن پورے سال میں ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ اور کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اچھا، ایک بھائی نے واٹس ایپ پر یہ سوال کیا کہ اگر احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو اب غسل تو کرنا ہے لیکن ناخن بڑے ہوئے ہیں، ناخن بھی کاٹنے ہیں، اور جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اس ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ اس ناپاکی کی حالت میں جسم کے غیر ضروری بال صاف کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شریعت کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا، ناپاکی کی حالت میں جسم کے بال صاف کرنا یہ مکروہ ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ناخن بڑے میں ہیں، ناخن مطلب کاٹنے کی حاجت ہے یا جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں، تو پہلے وہ غسل کر لے، پاک ہونے کی حالت میں پھر وہ ان بالوں کو صاف کرے اور ناخن کاٹے۔ اور ناخن اور جسم کے غیر ضروری بالوں کے حوالے سے شرعی مسئلہ ذہن نشین رہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹنا
اور یہ جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے 40 دن تک ایسا نہیں کیا، یہاں تک کہ 41واں دن آ گیا کہ اس نے ناخن نہیں کاٹے، جسم کے غیر ضروری بال صاف نہیں کیے، کہ 41واں دن آ گیا، تو اب وہ گناہ گار ہوگا۔ کہ 40 دن سے زائد بالوں کو بڑھانا یا ناخن کو چھوڑے رکھنا یہ مکروہ تحریمی و ناجائز۔ لیکن جب ناخن آپ کاٹیں گے یا جسم کے بال صاف کریں گے تو ناپاکی کی حالت میں ان کو صاف کرنا یہ شرعاً مکروہ ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اچھا، عورت اس کے ہر مہینے کچھ نہ کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں وہ پاک نہیں ہوتی، تو اگر عورت کے ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں، ابھی وہ ایام چل رہے ہیں، تو اس دوران اگر وہ ناخن کاٹتی ہے یا وہ جسم کے غیر ضروری بال صاف کرتی ہے تو اس کے لیے مکروہ نہیں، کیونکہ ابھی تو وہ اس کے ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں، ابھی اس پر غسل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو جب تک اس کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ پاک شخص کے حکم میں ہے، یعنی وہ ناخن بھی کاٹ سکتی ہے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، اور وہ غیر ضروری بال بھی صاف کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ مخصوص ایام اس کے ختم ہو گئے، یعنی حیض اس کا رک گیا، اب اس کو غسل کرنا ہے، غسل کر کے پاک ہونا ہے، تو اب غسل کرنے سے پہلے وہ بھی نہیں کر سکتی، اس کا حیض رک گیا ہے، تو اب وہ ناپاکی کے حکم میں ہے کہ اب اگر وہ اس حالت میں ناخن کاٹتی ہے یا غیر ضروری بال صاف کرتی ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، غسل فرض ہو جائے تو اس میں بلا وجہ شرعی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلد ہو سکے غسل کرنا چاہیے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، یا پھر ایسا شخص موجود ہو کہ جس پر غسل فرض، یعنی جو کوئی جنابت کی ناپاکی کی حالت میں ہو، تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بلا وجہ شرعی غسل میں تاخیر نہ کریں۔ البتہ اگر کوئی غسل کرنے سے پہلے کھانا پینا چاہے تو کھانے پینے سے پہلے اس کو چاہیے غسل کر لے، اگر غسل نہ کر سکے تو کم از کم وضو کر لے، اور اگر وضو بھی نہ کر سکے تو کھانے پینے سے پہلے بہتر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، کلی کر لے، اس کے بعد کچھ کھائے پیے۔ لیکن غسل کرنے میں اتنی تاخیر کر دینا، غسل کرنے میں اتنی تاخیر کر دینا کہ معاذ اللہ نماز ہی قضا ہو جائے، تو یہ ناجائز اور گناہ ہے وہ۔ اور اگر تاخیر کسی نے کی لیکن اتنی تاخیر کی کہ نماز قضا نہیں ہوئی، جیسے عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ ہو گیا، ابھی اس کی آنکھ لگی تھی، اس کو احتلام ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی تو غسل فرض ہو چکا تھا اس پر، تو ابھی رات کے 12 بجے، اب اس نے کہا کہ صبح فجر تو 6 بجے تو میں صبح اٹھ کے غسل کر لوں گا، تو اب یہ جو اس نے تاخیر کی 4-5 گھنٹے اس نے تاخیر کی، اب اس نے صبح فجر سے پہلے غسل کر لیا اور غسل کے بعد فجر کی نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا کہ اس کی نماز قضا تو نہیں ہوئی۔ اتنی تاخیر کر دینا کہ نماز قضا ہو جائے تو یہ گناہ ہے، اور اگر اتنی تاخیر نہ ہو تو تاخیر کرنے پر بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ غسل فرض ہو گیا فوراً غسل کرے، اگر تاخیر کی تو بندہ گناہ گار ہوگا، بلکہ یہاں تک تاخیر سنی گئی ہے کہ جیسے میاں بیوی آپس میں جو تعلق قائم کرتے ہیں کہ جب غسل فرض ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جتنے قدم چلیں گے تو ہر قدم پر گناہ ملے گا، یہ زمین لعنت کرتی ہے، اس طرح کی باتیں بھی عوام میں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگر کوئی غسل میں تاخیر کرتا ہے، اتنی تاخیر کرتا ہے کہ جس سے نماز معاذ اللہ اس کی قضا ہو جائے تو یہ گناہ ہوگا، لیکن اگر نماز قضا نہیں ہوتی تو اس تاخیر سے اس کو گناہ گار نہیں کہیں۔ اچھا، آخری ایک سوال واٹس ایپ پر جو آیا وہ بھی لے لیتے ہیں کہ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کا عقیقہ کرنا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اگر عقیقے میں جانور ذبح کرنے کے بجائے جتنی رقم میں جانور آئے گا وہ آدھی رقم میں امام صاحب کو دے دوں اور آدھی رقم کہتے ہیں میں اپنی بہن کو دے دوں گا، وہ غریب ہیں، تو کیا اس طرح بچی کا جو عقیقہ ہے وہ ہو جائے گا، یا پھر مجھے عقیقے میں جانور ہی ذبح کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقے میں جانور ذبح کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ عقیقہ جو ہے یہ شکرانے میں ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، تو اس شکرانے میں عقیقہ ہے، تو عقیقے میں جانور کا خون بہانا، اس کو ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ خون بہائے بغیر اگر کوئی صدقہ کر دے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، خون بہائے بغیر جتنی قیمت کا جانور آ رہا ہے اتنی قیمت کا وہ گوشت خرید کر تقسیم کر دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے، اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے جانور کا خون بہانا ضروری ہے، اس میں جانور کی وہی شرائط ہونی ضروری ہے کہ جو قربانی کے جانور کی شرائط، کہ اگر بکرا ہے تو وہی شرائط ہے کہ 1 سال سے کم عمر کا نہ ہو، گائے ہیں تو 2 سال سے کم عمر کی نہ ہو، اونٹ ہے تو 5 سال سے کم کا نہ ہو،
اسی طرح قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح ان تمام عیوب سے پاک ہونا عقیقے کے جانور کا بھی ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 جانور قربان کیے جائیں، 2 بکرے کیے جائیں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ اگر کسی نے اس کا الٹ کر دیا کہ اس نے جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے 1 کیا، لڑکی کی طرف سے 2 کر دیے، یا پھر اس نے لڑکا لڑکی دونوں کی طرف سے 1 جانور قربان کر دیا، تب بھی جائز ہے۔ اچھا، عقیقہ کرنا یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بچہ عقیقے کی عمر کو پہنچے اور اس کا والد جیسے صاحب استطاعت ہے پھر بھی عقیقہ نہ کرے تو وہ بچے کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو جو صاحب استطاعت ہو تو اس کو عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن جو صاحب استطاعت ہی نہیں ہے، جس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جانور قربان کر سکے، عقیقہ کر سکے، تو اس کے لیے پھر یہ مستحب بھی نہیں ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تاکید اتنی پائی جاتی ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ بیچارے قرض لے کر بھی عقیقہ کرتے ہیں کہ اگر عقیقہ نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے، جب عقیقہ کرنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں، تو بعض تو معاذ اللہ سودی قرض لے کر بھی عقیقہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو آپ پر عقیقہ ویسے بھی مستحب نہیں ہے، مستحب اسی کے لیے ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، عقیقہ کر سکتا ہو۔ اچھا، اس کا جو بہتر جو دن ہے وہ 7ویں دن، کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں کیا، زندگی میں جب بھی کریں تو 7ویں کے حساب سے کریں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، یعنی عقیقے کی سنت تو ادا ہو ہی جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کریں تو 7ویں دن کے حساب سے کریں۔ تو علماء کرام اس کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے بچہ جمعے کو پیدا ہوا تو اس سے جو پچھلا دن ہوگا جمعرات، یہ 7واں دن ہوگا، تو زندگی میں جب بھی آپ جمعرات کو، جو بچہ جمعے کو پیدا ہوا اس کا عقیقہ جمعرات کو کرتے ہیں تو یہ 7ویں دن کے حساب سے یہ ہو جائے گا اور عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے والدین نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو وہ اپنا عقیقہ خود کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، کہ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا، تو خود اپنا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقیقے میں بہت ساری قیدیں لگائی جاتی ہیں کہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ بچے کے نانی دادی یہ لوگ نہیں کھا سکتے ہیں، والدین نہیں کھا سکتے، اس طرح کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ شاید کوئی نانی دادی کا دشمن ہی ہوگا جس نے یہ شرط لگا دی کہ وہ گوشت نہ کھا سکے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، عقیقے کا گوشت ہے وہ سب کھا سکتے ہیں۔ اس کے وہی احکام ہیں جو قربانی کے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غربا فقراء میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا جائے۔ اچھا، یہ کچا تقسیم کریں یا پکا کر دیں، دونوں طرح سے اختیار ہے، آپ جس طرح کرنا چاہیں۔ اچھا، یہ درست لفظ ہے عقیقہ عین کے ساتھ، تو ہمارے جو پنجاب کے اسلام بھی ہوتے ہیں وہ بسا کو سوال کرتے ہیں تو وہ حقیقہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں سے، تو حقیقہ نہیں ہے، اس کا درست تلفظ عقیقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس حوالے سے مسائل سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ ایسا ہے کہ ایک بندے کے جو 7 بچے تھے، اس نے جو ایک جانور کیا تو اس کے حصے بنا لیے، 7 حصے بنا لیے، تو کیا وہ ایسا ایک جانور ذبح کرے اور 7 کا عقیقہ 7 حصے میں شامل کر لے، 5 کا کر لے، 3 کا کر لے، ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جیسے قربانی میں ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ جیسے 7 بچے ہیں، اس نے 7 بچوں کا عقیقہ کرتے ہوئے ایک بڑا جانور لے لیا اور 7 کی طرف سے اس کو قربان کر دیا، ابھی یہ 7 حصے ہیں، 7 کی طرف سے عقیقہ ہو گیا، تو اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی قربانی کے جانور میں کوئی حصہ عقیقے کا ڈال دیتا ہے کہ بھی ایک حصہ میری قربانی کا، ایک حصہ میرے عقیقے کا ہے، تو بھی جائز، قربانی کے جانور میں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، عقیقے کا گوشت میں نے کہا نا کہ عقیقے کا گوشت اس میں آپ کو اختیار ہے کہ کچا تقسیم کریں یا پکا کر کھلائیں، اس کے گوشت کی نیاز بھی تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے عقیقہ کیا اور اس کا جیسے گوشت اس کے تیار کر کے اس پر نیاز دلا دی، کسی بزرگ کی نیاز دلا دیا، اپنے والدین کی کوئی سارے ثواب کر دیا، یا کسی اور بزرگ کی نیاز وغیرہ دلا کر اس کو اس میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک اگر آپ شادی میں جیسے کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں، ولیمے کی جو دعوت ہے، اب اس شادی میں جو ولیمے کی دعوت میں کھانا آ رہا ہے اس میں اگر آپ جو ہے وہ عقیقے گوشت اس میں لاتے ہیں، اس سے ولیمہ کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں شریع کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو شرعی مسائل سنے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے حوالے سے شیخ طریقہ طویل سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب۔ اس رسالے کو آپ خرید فرما کر اس کو پڑھیں، اس میں بہت پیاری پیاری معلومات آپ کو ملیں گی، بنیادی معلومات، اس حوالے سے جو کنفیوژن پائی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔